السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام سنن ابو داؤد شریف کی مسلسل ریکارڈنگ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم باب نمبر 27 یعنی باب فی اللعان اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے جو لوازمات ہیں، جو اس کے لواحقات ہیں، ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے بتوفیق اللہ تعالی۔ باب شروع کرنے سے پہلے لعان کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں حاضر خدمت ہیں۔ لعان یہ لعنہ سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے لعنت کرنا، یہ عام معنی ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جیسے اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اگر لفظ لعنت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی آتا ہے دھتکارنا، خیر سے، رحمت سے دور کر دینا۔ اور جب یہ کلمہ مخلوق کی طرف ہو تو اس نسبت سے یہ ایک بد دعا کا کلمہ ہوتا ہے۔ اور فقہا کی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں، لعان جو ہے لعنت کا بھی میں نے عرض کیا، اللہ اگر کسی پر لعنت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو خیر سے دور کرتا ہے، اور مخلوق کسی پر لعنت کرے تو یہ ایک بد دعا یا کلمہ ہے۔ لعان جو فقہا کی ایک اصطلاح ہے، شریعت کی اصطلاح ہے، لعان کو اسی لعنہ سے ماخوذ کیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ لعان کا مطلب یہ ہے، اخذ سے نکالا گیا۔ ہاں، کوئی شخص جو ہے کسی عفیفہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگایا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہمت زنا کے ثبوت میں 4 گواہ پیش کرے۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکا تو اس کی سزا اسلامی نقطہ نظر سے 80 کوڑے ہیں۔ یہ عام حکم ہے، لیکن شوہر کا معاملہ اس عام قاعدے سے مختلف ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو خیانت کرتے ہوئے پایا تو اس کے لیے 4 گواہ تلاش کرنا یہ ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو ناشائستہ حالت میں دیکھا، یہ اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں، تو ناشائستہ کی وضاحت فرمائیے مجھے۔ جو ہے ناجائز حالت میں دیکھا تو ایسی صورت میں اس کو اپنے دعوے کے ثبوت میں قاضی کے سامنے 4 بار قسم اٹھانا ہے، اور 5ویں مرتبہ اپنی ذات پر لعنت کرنا ہے۔ اگر عورت اس چیز کو مان گئی تو ٹھیک ہے، اور وہ تسلیم نہیں کرتی ہے تو پھر 4 مرتبہ عورت قسم اٹھائے گی اور 5ویں مرتبہ اپنی ذات پر لعنت کرے گی۔ اس پورے عمل کو لعان کہا جاتا ہے۔ اس کو پھر سے سن لیجئے۔ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو جو قاضی ہے، جو حاکم اسلام ہے، وہ لعان کرائے گا۔ یعنی مرد کو چاہیے کہ 4 بار یہ کہے کہ میں اللہ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ اس نے فلاں مرد کے ساتھ بدفعلی کی، یعنی زنا کیا، اور میں اپنی اس تہمت میں سچا ہوں۔ جب مرد یہ 4 بار قسم کھا لے تو پھر 5ویں بار یہ کہے گا کہ میں اللہ کو اس بات پر یہ کھا لے۔ اس کے بعد پھر
5ویں مرتبہ اپنی ذات پر لعنت کرے گا. نہیں میں اللہ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں یہ کہ 5ویں مرتبہ کہنا ہے. 5ویں مرتبہ اپنی ذات پر لعنت کرنا ہے. یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اسی طریقے سے عورت جو ہے 4 مرتبہ یعنی اللہ کو گواہ بناتا ہوں 4 بار یہ بولے گا ہاں کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں جو اس پر الزام لگا رہا ہوں اس میں سچا ہوں. اس کو پھر سے سن لیجئے. کسی شخص نے اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائی تو لعان کا آغاز مرد سے کیا جائے گا. یعنی مرد 4 مرتبہ کہے کہ میں اللہ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ اس نے، یعنی اپنی بیوی کی طرف نسبت کریں گا، اس نے فلاں مرد کے ساتھ زنا کیا اور میں اپنی اس تہمت میں سچا ہوں. اور جب وہ 4 مرتبہ یہ قسم کھا لے تو پھر 5ویں مرتبہ اسے اپنی ذات پر لعنت کرنا ہے. یوں ہی عورت کو 4 مرتبہ پہلے قسم کھانا ہے. وہ کہے گی کہ میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں اس بات پر کہ اس شخص نے جو تہمت زنا کی مجھ پر لگائی ہے تو یہ تہمت جھوٹی ہے. 5ویں مرتبہ وہ یہ کہی کہ اگر یہ سچا ہے اس بات میں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. یہ عمل جو ہے یہ لعان کہلاتا ہے. لعان کے بعد عورت بائنہ ہو جائے گی اور پھر کبھی بھی اس شخص کے لیے حلال نہیں ہوگی، فوری نکاح سے نکل جائیں گی. اب نکاح سے نکلنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ عورت صرف لعان کے ذریعے نکل گئی، یا حاکم اسلام جدائی پیدا کریں گا، یا پھر جو ہے طلاق کی ضرورت پڑے گی. اس کی تفصیل بعد میں پیش کی جائے گی. ابھی صرف اتنا سمجھنا ہے کہ لعان کے ذریعے عورت بائنہ ہو جاتی ہے اور پھر کبھی بھی اس شخص سے اس کا نکاح ممکن نہیں رہتا ہے. اگر وہ اسی لعان کے موقع پر اگر وہ حاملہ ہو گئی تو پھر بچہ جو پیدا ہوگا وہ اسی عورت کی طرف منسوب ہوگا، یعنی اپنی ماں کی طرف، شوہر کی طرف یا زانی کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیجئے. فقہا کے جو مذاہب ہیں لعان کے حوالے سے ان کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ جو فقہاء احناف میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لعان کا شرعی معنی ایسی گواہیاں جو قسموں سے موکد ہوں. یعنی لعان میں ایسی گواہی ہو جس کے ساتھ قسم بھی ہو. یعنی مرد کہے میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، یا عورت کہے میں قسم کھاتا ہوں، اور یہ قسم لعنت کے ساتھ متصل ہو، قسم میں اور لعنت میں فاصلہ نہ ہو. البتہ امام شافعی فرماتے ہیں فاصلہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ دوسرے کلمے کا فاصلہ نہ ہو. مجلس اب ایک بار مرد بول دیا کہ اللہ کی قسم، بولے بعد کچھ کھانے لگا، اس کے بعد بولا اگر میں اس دعوے میں سچا ہوں، تو یہ فاصلہ ہو گیا. ایک جگہ بیٹھ کے قسم کھایا، دوسری جگہ بیٹھ کے جو ہے شہادت گواہی دیا. تو قسم اور لعنت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موکد ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں. خیر امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ 2 قسمیں ہیں جو لفظ شہادت کے ساتھ موکد ہیں. امام شافعی کے نزدیک اس میں قسم کی اہلیت شرط ہے، یعنی قسم کے لیے اہلیت شرط ہے، قسم کھانے کا اہل بھی ہونا وہ. اس لیے میاں بیوی کا دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. جو کافر ہے وہ قسم کی اہلیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. البتہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک اور خود ہمارے نزدیک احناف کے پاس بھی شہادت کی اہلیت شرط نہیں ہے، اس لیے کہ لعان ایسے مسلمان
آزاد عاقل بالغ کے ساتھ خاص ہے جس پہ حد قذف نہ لگائی گئی ہو. اور اس میں اب یہ مسئلہ ہے کہ لیان کا حکم کیا ہے. حد قذف نہ لگائی. تہمت کی حد، کسی نے کسی پہ جھوٹی تہمت لگائی، اب جو ہے ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹا ہے تو پھر اس پہ حد لگتی ہے، 80 کوڑے ہیں. جی جی. حد قذف بولتے ہیں اس کو. تو پہلے سے لگی ہوئی نہ ہو جب اس کو اہلیت تسلیم کی جائے گی کہ وہ قسم کھانے کا، شہادت دینے کا اہل ہے. اب اس کا حکم دیکھ لیجئے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ لیان کے ذریعے عورت نکاح سے نکل گئی، لیکن جدائی کس طریقے سے ہوگی؟ لیان سے فارغ ہوتے ہی عورت اس شخص کے نکاح سے نکل گئی، اس سے وطی صحبت حرام ہو گئی. لیکن صرف لیان سے نکاح سے خارج نہ ہوئی، بلکہ لیان کے بعد حاکم اسلام تفریق کر دے گا، اور اس کی تفریق جدائی کے بعد ہی جو ہے یہ لیان کا حکم جاری کیا جائے گا. اور اب جو ہے تفریق کے بعد، لیان اور تفریق کے بعد وہ عورت مطلقہ بائنہ ہو گئی. لہٰذا لیان کے بعد اگر قاضی نے تفریق نہ کی تو طلاق دے سکتا ہے. تفریق جدائی تو طلاق دے سکتا ہے. یوں ہی ایلا اور زہار بھی کر سکتا ہے، یا دونوں میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا ترکہ بھی پائے گا. اور اگر لیان کے بعد دونوں علیحدہ ہونا نہ چاہیں، دونوں ساتھ میں رہنے کی کوشش کریں تو جب بھی ان میں تفریق کی جائے گی. اگر لیان کی ابتدا قاضی نے عورت سے کرائی، جبکہ پہلے حکم بیان کیا گیا لیان کی ابتدا مرد سے کرائی جائے گی، تہمت لگانے والا مرد ہے. اگر قاضی نے عورت سے جو ہے لیان کا آغاز کیا کہ پہلے اس سے قسمیں لیں اور اس سے لعنت کا آغاز کیا، تو شوہر کے الفاظ لیان کہنے کے بعد عورت سے پھر کہلوائے گا. کیونکہ آگے حدیثیں آئیں گی اس سلسلے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کا آغاز مرد سے کیا ہے. اگر قاضی نے غلطی سے ہی صحیح پہلے عورت سے لیان کرا لیا پھر مرد کرا تو یہ لیان مکمل نہیں ہوا، بلکہ مرد کے بعد پھر سے عورت سے لیان کرایا جائے گا. جی. اور اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ عورت کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہو اور وہ بعد میں لیان سے باز آ جائے. یعنی انہیں جیسے غلط تھی مثلا، اب وہ خاندان کی عزت میں اپنی عزت کی خاطر لیان کر دی پہلے، بعد میں اس کو اللہ کا خوف آیا کہ یہ غلط ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہی ہوں اللہ کی، تو پھر وہ عذاب آخرت سے بچ سکتی ہے. یہ اس میں ایک فائدہ ہے. اب حدیث پاک کو دیکھ لیجئے. حدثنا، مطلب یہ کس کا موقف ہے کہ دوبارہ پھر یہ لوگ نکاح کر ہی نہ سکتے بول کے؟ سب کا نکاح نہیں ہوتا لیان کے بعد. لیان کا پھر زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. ارے باپ رے. اس لیے لیان بہت سوچ سمجھ کے کرنا اور بہت زیادہ اس میں رکنے اور غور و فکر کی ضرورت ہے. اور یہ تمام ائمہ کا موقف ہے؟ ہاں، لیان کے بعد وہ بالکل حرام، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، پھر اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. طلاق دے نہ دے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس میں. اچھا، اگر قاضی تفریق نہ کروائے تو الگ الگ نہ کروائے یہ لوگ؟ حرام تو جب بھی ہو گئے، لیکن عورت کو اتنا فائدہ ملے گا، ترکہ مل جائیں گا احناف کے نزدیک. یعنی اگر لیان ہوا مگر قاضی تفریق نہیں کرایا، اتنے میں شوہر مر گیا، شوہر کے ترکے سے حصہ ہوں گا، اور قاضی جدائی کر دیا اس کے بعد شوہر مرا تو اب ترکے سے کچھ نہیں ملیں گا، لیکن حرام تو ہو گئی. وہ حرام تو ہو گئی. لیکن اور ایک جو مسئلہ آپ شروع میں بیان فرمائے تھے مفتی صاحب کے، لیان کے ساتھ ہی وہ نکاح سے نکل گئے، قاضی الگ کرو یا نہ کرو، تو یہ کس کا موقف ہے؟ یہ میں 3 صورتیں بیان کیا تھا. جی. ایک صورت جو ہے پہلی کہ ایک یہ ہے کہ مطلب کب نکلتی ہے، وہ صرف لیان سے نکلتی ہے یا تفریق کرنے سے نکلتی ہے یا طلاق سے نکلتی ہے، تو اس میں کون سی بات درست ہے. تو اس سلسلے میں نے یہ عرض کیا کہ جو ہے محض لیان سے حرام تو ہو جاتی ہے، لیکن قاضی کے تفریق کرنے سے باضابطہ وہ نکاح سے نکلتی ہے. اچھا. اب حدیث پڑھ لیجئے.
اگر ایک سوال، اگر قاضی تفریق نہ کرے اور جو ہے تو وہ اگر قاضی تفریق نہ کرے پھر شوہر طلاق بھی نہ دے، اب انہیں تو حرام تو ہوگی لیان کے بعد، تو کیا بغیر قاضی کے تفریق کے، اب قاضی تفریق نہیں کرا، دونوں کو الگ نہیں کرا اور شوہر بھی طلاق نہیں دیا، تو بغیر یہ دو شرائط کے انہیں کسی اور سے نکاح کر سکتی پھر؟ ہاں کر سکتی ہے، تو حرام کیا تو ہو حرام تو چکی ہو ہے، گئی انہیں؟ ہاں حرام ہو گئی. تو پھر اب وہ عدت کے 3 مہینے گزاریں گے، اس 3 کا ماہ ہماری. تذکرہ بعد میں آئیں گا، اچھا ٹھیک ہے. آگے حدیث میں آ جائیں گا. حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ القعنبی، حدیث نمبر 2245، عن مالک عن ابن شہاب ان سہل بن سعد الساعدی اخبرہ ان عویمر بن اشقر العجلانی جاء الى عاصم بن عدی. عویمر بن اشقر اجلانی یہ عاصم بن عدی کے پاس آئے، فقال له، اور ان سے کہا، یا عاصم، اے عاصم، ارأیت رجلا وجد مع امراته رجلا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص نے اپنی عورت کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھا، ایقتلہ فتقتلونہ، اگر وہ شوہر اس اجنبی کو قتل کرتے تو تم قصاص میں اسے قتل کر دیتے ہو، ام کیف یفعل، پھر وہ کیا کرے. تو یہ بات کون بولے؟ عویمر بن اشقر عاصم بن عدی سے. سل لی یا عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عاصم میرا یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لو، عن ذالک، اس کے بارے میں پوچھ لو. فسأل عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عاصم بن عدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھے. تو فقریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل وعابہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو ناپسند کیا اور اس کو عیبدار سمجھا. حتیٰ کبرا، یہاں تک کہ حتیٰ کبرا علی عاصم ما سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ عاصم کو وہ ناگوار گزرا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یعنی حضور نے یہ سوال سن کر انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو ان کو تکلیف ہوئی. فلما رجع الى عاصم، فلما رجع عاصم الى اہلہ جاءہ عویمر، جب عاصم اپنے گھر آئے تو عویمر ان سے ملنے آئے جنہوں نے مسئلہ پوچھنے لگایا تھا. فقال له، تو عاصم نے عویمر سے کہا، فقال له یا عاصم، تو عویمر نے عاصم سے کہا، اے عاصم، ماذا قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ فقال عاصم، تو عاصم نے کہا، لم تأتنی بخیر، لم تأتنی بخیر، تم میرے ساتھ کچھ بھلائی لے کر نہیں آئے، یعنی تم نے کچھ میرا فائدہ نہیں کیا اور مجھے کچھ اچھا نہیں کرا میرے ساتھ. قد کرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسألۃ التی سألتہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو ناپسند کیا جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. فقال عویمر، تو عویمر بولے، واللہ لا انتہی حتی اسألہ عنہا، خدا کی قسم میں باز نہیں آؤں گا، یعنی میں برداشت نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں حضور سے پوچھ لوں. فاقبل عویمر، عویمر حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے، حتی اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو وسط الناس، وہ حضور کے پاس آئے اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے. فقال، انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، ارأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا ایقتلہ فتقتلونہ، یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھا، ایقتلہ، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ اگر وہ قتل کر دے فتقتلونہ، تو آپ کے نظام میں قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا. ام کیف یفعل، پھر وہ کیا کرے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد انزل فیک وفی صاحبتک قرآن، تیرے اور تیری بیوی کے حق میں قرآن نازل ہو چکا ہے. فذهب فأت بها، تو تم گھر جاؤ اور اپنی بیوی کو بلا کر لاؤ. قال سہل، سہل حضرت سہل بن سعد جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں، فتلا عنا، ان دونوں نے لعان کیا. کس نے؟
اویمر نے اور ان کی بیوی نے، وہ انا مع الناس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ فلما فرغا، جب یہ دونوں لعان سے فارغ ہوئے، تو قال اویمر کہنے لگے کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا، یا رسول اللہ اگر میں نے اس کو اپنے نکاح میں روکے رکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پر جھوٹ باندھا۔ فطلقها اویمر، اور اس کہتے ہی حضرت اویمر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ فطلقها اویمر ثلاثا قبل ان یأمرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے حکم دینے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ یعنی جب دونوں نے لعان کر لیا تو شوہر بھی قسم کھا لیا، بیوی بھی قسم کھا لی، تو اس کے بعد انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر میں اس عورت کو اپنے گھر میں رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اسے جھوٹی تہمت لگائی، لہذا اپنی غیرت کی وجہ سے انہوں نے فوری اس کو 3 طلاق دے دی، حالانکہ وہ حرام تو ہو چکی تھی لعان کے ذریعے ہی، لعان کرتے ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے تھے، لیکن اپنی غیرت کی وجہ سے حضور کا حکم دینے سے پہلے ہی انہوں نے طلاق دے دی۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں، ایک محدث ہیں، فکانت تلک سنت المتلاعنین، یہ لعان کرنے والوں کے لیے ایک طریقہ بن گیا، لعان کرنے والوں کے لیے ایک طریقہ بن گیا۔ فکانت تلک سنت المتلاعنین، یہ لعان کرنے والوں کے لیے ایک طریقہ بن گیا، یعنی جب بھی اس کے بعد لعان ہوتا تو پھر جو ہے لعان کرنے والے آپس میں جو ہے شوہر اپنی بیوی کو اسی ٹائم جدا ہو جاتا اور بالکل جدائی اختیار کر لی جاتی تھی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت، گویا کہ اسی قسم کے ایک متن کو ابو داؤد شریف میں لایا گیا ہے 2246۔ حدثنا عبد العزیز ابن یحییٰ حدثنی محمد یعنی ابن سلمۃ عن محمد بن اسحاق حدثنی عباس بن سہل عن ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعاصم بن عدی، حضور نے عاصم بن عدی سے کیا فرمایا، امسک المرأۃ عندک حتی تلد، حضور نے عاصم بن عدی سے کہا امسک المرأۃ عندک، یعنی لعان ہونے کے بعد اپنی عورت کو اپنے پاس روکے رکھو یہاں تک کہ وہ بچہ جن دے۔ تو حرام تو ہو گئی عورت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں روکنے کا حکم اس لیے دیے کہ وہ حاملہ تھی، تو بچہ جنے تک اپنے پاس روکے رکھو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون حاملہ بھی تھی۔ پہلی والی روایت میں حمل کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کی حدیث دیکھیے 2247۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال حضرت لعانهما، وہی سہل بن سعدی جو پہلی روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت لعانهما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان دونوں کے لعان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، وانا ابن 15 سنہ، اور اس وقت میری عمر 15 سال کی تھی، وساق الحدیث، اور پھر انہوں نے پوری حدیث کو بیان کیا۔ قال فیہ، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ثم خرجت حاملا فکان الولد یدعى الی امہ، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ عورت حاملہ تھی اور بچہ اپنی یعنی اولاد اپنی ماں کی طرف منسوب کی جائے گی، یعنی لعان کرنے والی جو مرد اور عورت ہیں اور اس نتیجے میں اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور شوہر لعان کر لیتا ہے تو پھر جو ہے بچہ جو ہے ماں کی طرف منسوب ہوں گا۔ اب یہاں پر ایک تیسری چیز آ گئی، پہلے روایت میں نہ حمل کا تذکرہ تھا نہ بچے کی نسبت کا تذکرہ تھا، دوسری روایت میں یہ تذکرہ آیا کہ وہ عورت حاملہ تھی، اب تیسری روایت میں یہ تذکرہ آیا، ایک نیا حکم آیا کہ بچہ ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اب اسی سلسلے کی چوتھی حدیث، یعنی حدیث نمبر کتاب کے حساب سے 2248۔ حدثنا محمد بن جعفر الورقانی اخبرنا ابراہیم یعنی ابن سعد عن الزہری عن سہل بن سعد فی خبر المتلاعنین، یہ سہل بن سعد انہوں نے لعان کرنے والی خبر میں اسی حدیث میں کیا کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصروها، اب یہ جملہ قابل توجہ ہے۔ ان تینوں چاروں حدیثوں کے جو اصل راوی ہیں وہ سہل بن سعد ہیں، لیکن ان سے روایت کرنے والے مختلف ہیں،
اس لیے جملوں میں کمی اور زیادتی ہے۔ بعض نے کسی ایک حصے کو جو ضروری سمجھا وہ حصہ بیان کر دیا، بعض نے دوسرے حصے کو ضروری سمجھا وہ بیان کر دیا۔ اگر پوری روایتوں کو ملایا جائے تو ایک مستقل متن بن جاتا ہے کہ جن دو لوگوں نے لعان کیا، میاں بیوی نے، پہلے تو ان کے نام میں اتفاق ہو گیا تمام روایتوں میں، نام میں۔ دوسرے یہ کہ دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت حاملہ تھی۔ تیسرے سے یہ معلوم ہوا کہ بچہ ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اب یہ چوتھی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے لعان کر لیا دونوں لوگوں نے، اور تو حضور نے فرمایا اب سروہا، اپنے صحابہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس عورت کا خیال رکھنا، یعنی اس کو دیکھتے رہنا، نظر رکھنا۔ فَإِن جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، اگر یہ عورت ایسا بچہ جنے، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، جس کی آنکھیں سیاہ ہوں، عظیم الالیتین، اور وہ بچہ بھاری سرین والا ہو۔ یہ دو نشانیاں حضور نے بیان فرمائی کہ اس پہ غور رکھنا، جب اس کی بچے کی ولادت ہو تو دیکھنا۔ فَإِن جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، اگر اس کا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے سیاہ آنکھوں والا ہو اور موٹے سرین والا ہو، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ، تو مجھے یقین ہے کہ مرد نے سچ کہا، یعنی مرد سچا تھا، شوہر سچا تھا، اور شوہر کا جو الزام تھا بالکل درست تھا۔ وَإِن جَاءَتْ بِهِ أُحِيمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، اور اگر اس نے ایسا بچہ جنا جو احیمر کا مطلب یعنی سرخ رنگت والا، اس سے پیدا ہونے والا بچہ سرخ رنگ کا ہو، كَأَنَّهُ وَحَرَ، جیسے چھپکلی ہوتی ہے، دکن کی زبان میں سپلک بولتے ہیں اس کو۔ اگر اس نے ایسا بچہ جنا جو سرخ رنگت والا ہے اور گویا کہ وہ چھپکلی یعنی سپلک کی طرح ہے، فلا أراه إلا كاذبا، تو مجھے یقین ہے کہ شوہر جھوٹا ہے۔ اب یہاں حضور دو باتیں بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ یہ عورت ایسا بچہ جنے گی جس کی آنکھیں سیاہ ہوں گی اور جس کے سرین موٹے ہوں گے۔ اگر ایسا بچہ جنی تو شوہر سچا ہے، اور اگر ایسا بچہ جنی جو سرخ رنگت والا ہے سپلک کی طرح، تو پھر جو ہے فلا أراه إلا كاذبا، تو پھر جو ہے مجھے یقین ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ قالا، یعنی شوہر جھوٹا ہے۔ ہاں، قالا راوی کہتے ہیں فجاءت به على النعت المکروہ، یعنی راوی کہتے ہیں کہ اس عورت نے فجاءت به، وہ عورت بچہ جنی ناپسندیدہ حلیے والا۔ ناپسندیدہ حلیہ کون سا ہے؟ باد والا، وہ سبلک کی طرح سرخ، اور جو ہے پہلی جو صورت تھی موٹی مطلب سرخ کہنا چاہیے سیاہ آنکھیں، کالی آنکھیں، تو سیاہ تندرست، وہ ایک اچھی شکل و صورت ہے اور اچھی پیدائش ہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ کس کے پیٹ میں کس کا نطفہ ہے، لیکن ہمیشہ آپ فیصلہ جو فرماتے تھے ظاہر کے اعتبار سے فرماتے تھے، بعض اوقات آپ نے باطنی علم کی بنیاد پر بھی فیصلے کیے۔ میں ایک دو حدیثوں اور پڑھا دوں، اس کے بعد اس مضمون کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک حدیث اور دیکھ لیجیے، 2239۔ حدثنا محمود بن خالد الدمشقی حدثنا الفریانی عن الاوزاعی عن الزہری عن سہل بن سعد الساعدی بہذا الخبر، اس سند کے ساتھ بھی سہل بن سعدی کی روایت آئی ہے۔ اس میں کیا قالا، اس میں کہا فکان یدعا یعنی الولد لامہ، یعنی بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ 2250 نمبر حدیث۔ حدثنا احمد بن عمر بن السرحی حدثنا ابن وہب عن عیاض بن عبد اللہ الفہری وغیرہ عن ابن شہاب عن سہل بن سعد فی هذا الخبر، یہ بھی سہل بن سعد کی روایت ہے جو دوسری سند سے آئی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں
فطلقها ثلاث تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لعان ہو گیا دونوں میں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس عورت کو 3 طلاقیں دے دیں۔ فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے ان تینوں طلاقوں کو نافذ بھی کر دیا۔ وکانا ما صنع عند النبی سنہ، اور جو حضور کے بارگاہ میں کیا گیا وہ سنت بن گیا، یعنی اس کے بعد یہ طریقہ ہو گیا کہ آدمی لعان کرتا، لعان کے بعد جو ہے اس کو طلاق دے دیتا تھا، یہ طریقہ بن گیا۔ قال سہل بن سعد کہتے ہیں حضرت هذا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس موقع پہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ فمضیت السنة بعد في المتلاعنین ان يفرق بینہما ثم لا یجتمعان ابدا، پھر سنت لعان کرنے والوں میں اس کے بعد یہ جاری ہو گئی کہ ان کے درمیان اب جدائی پیدا کر دی جاتی تھی، پھر وہ دونوں جمع نہیں ہوتے تھے۔ یہ حدیث ہو گئی۔ ایک حدیث اور پڑھ لیجئے اس سلسلے میں تو مضمون مکمل ہو جاتا۔ حدثنا 2251 حدثنا مسدد ووهب بن بیان واحمد بن عمر السرحی وعمر بن عثمان قالوا حدثنا سفیان عن الزہری عن سہل بن سعد قال مسدد قال شہدت المتلاعنین، میں لعان کرنے والوں کے پاس حاضر تھا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وانا ابن 15 اور میں اس وقت 15 سال کا تھا۔ ففرق بینہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین تلاعنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی جبکہ انہوں نے لعان کر لیا تھا۔ وتم حدیث مسدد، یہاں مسدد کی حدیث پوری ہو گئی، یہ متن ہے مسدد کی روایت کا۔ وقال الاخرون، دوسروں راویوں نے کہا انہ شہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الملاعنین، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں میں جدائی پیدا کی۔ فقال الرجل، تو شخص نے کہا، لعان کرنے والے مرد نے کہا، کذبت علی رسول اللہ ان امسکتھا، کہ میں نے اس پر جھوٹ بولا یا رسول اللہ اگر میں نے اس کو اپنے پاس روک لیا تو اس کا مطلب یہ میں نے اس پہ جھوٹی تہمت لگائی۔ لم یقل بعضهم علیہا، تو بعض دوسرے راویوں نے علیہا کا لفظ ذکر نہیں کیا ہے۔ قال ابو داؤد کہتے ہیں لم یتابع ابن عیینہ احد علی انہ فرق بین المتلاعنین، ابن عیینہ کی جس حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ حضور نے دونوں لعان کرنے والوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی، تو اس متن کے حوالے سے ابن عیینہ کی کوئی متابع حدیث، کوئی متابع روایت نہیں ہے۔ یہ اسی واقعے سے متعلق یہ مختلف سندیں ہیں۔ حدیث نمبر 2252 حدثنا سلیمان بن داود العتکی حدثنا الفلیح عن الزہری عن سہل بن سعد فی هذا الحدیث، سہل بن سعد سے یہ بھی روایت۔ وکانت حاملہ، وہ عورت حاملہ تھی، فانکر حملہا، اس نے اپنے حمل کا انکار کیا، یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ شوہر نے کہا کہ یہ میرا حمل نہیں ہے۔ فکان ابنہا یدعا الیہا، تو اس کا بیٹا جو ہے یعنی ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ ثم جرت السنت فی المیراث، پھر یہی سنت میراث میں بھی جاری ہو گئی۔ کیا مطلب کہ لعان کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی ماں سے، باپ سے رشتہ ٹوٹ گیا، ماں کی طرح منسوب ہو گئی، تو اب اگر ماں مری تو بیٹے ہونے کی حیثیت سے ماں کے ترکے سے اس کو حصہ ملتا تھا، اور اگر وہ بیٹا مرا اور ماں زندہ رہی تو پھر اس بیٹے کی ترکے سے ماں کو ماں ہونے کی حیثیت سے حصہ ملتا رہا۔ تو یہ سنت میراث میں بھی جاری ہوئی، ان یرثھا، کہ وہ بچہ ماں کا وارث بنے گا، وترث منہ ما فرض اللہ عز وجل لہا، اور ماں اس بچے کی وارث بنیں گی اتنی جتنا اللہ تعالیٰ اس کا حق مقرر کیا، یعنی سدس وغیرہ جو بھی ہے۔ آگے کی حدیث دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 2253، یہ حدیث ذرا طویل ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ سند پڑھ لیجئے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا جریر عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انا للیلۃ جمعۃ فی المسجد، ہم جمعے کی رات یعنی شب جمعہ میں مسجد کے اندر تھے، مسجد نبوی میں۔ اذ دخل رجل من الانصار فی المسجد، اتنے میں انصاریوں میں سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، فقال، اور کہنے لگا، لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فتکلم به جلدتموہ، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو پائے، فتکلم به، اور وہ یہ بات زبان سے بولے، یعنی یہ کہے
کہ میری بیوی کے ساتھ مجھے فلاں آدمی دکھا، فلاں آدمی میری بیوی کے ساتھ جو ہے ناشائستہ حالت میں تھا، تو اگر وہ زبان سے یہ بات کہے جلت تم ہو، تو تم اسے کوڑے لگاتے ہو. کیا لگاتے ہو؟ کوڑے لگاتے ہو کہ تم نے تہمت لگائی. او قتلا، اور اگر وہ اس اجنبی کو قتل کر دے، قتل تم ہو تو تم کے ساتھ اسے قتل کرتے ہو. فَإِن سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْدٍ، اور اگر وہ خاموش بیٹھ جائے تو پھر یہ غیظ و غضب پر خاموش ہوتا ہے، یعنی اندر اندر گھٹتا رہتا ہے، تو کیا کرے وہ. وَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی میں اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور سوال کروں گا. فلما كان من الغد، جب دوسرے دن صبح ہوا، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے یہ مسئلہ پوچھا. فقال، حضور نے فرمایا، لو ان، فقال، تو اس نے کہا، آنے والے انصاری شخص نے، لو ان رجلا وجد مع امراته رجلا فتکلم به، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو پالے، فتکلم به، تو اگر وہ زبان سے اس کو بولے جلت تم، تو آپ اسے کوڑے لگاتے ہیں. او قتلا، اور اگر وہ غصے میں آ کے قتل کر دے، قتل تم، تو آپ اسے قصاصاً قتل کراتے ہیں. او سکت سکت علی غید، اور اگر وہ خاموش بیٹھ جائے تو غیظ و غضب میں خاموش بیٹھتا ہے. فقال، تو حضور نے فرمایا، اللہ حضور نے دعا فرمائی، اللہم افتح وجعل یدو، اے اللہ معاملہ کو شادہ فرما دے، اور دعا فرمانے لگے. فنزلت آیت اللعان، تو حضور کی دعا کے نتیجے میں لعان کی آیت یہ نازل ہوئی. وہ آیت یہ ہے لعان کی. والذین یرمون ازواجہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، تو یہ آیت لعان یہ نازل ہوئی. ہاں، والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں، الا انفسہم، سوائے ان کی ذات کے. ہذہ الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی. فابتلی بہ ذلک الرجل من بین الناس، تو لوگوں میں سے اسی شخص کو آزمائش میں آنا پڑا، یہی شخص آزمایا گیا لعان کے ذریعے. فجاء ہوا و امراتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص جو سوال پوچھنے آیا تھا اور اس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. فتلاعنا، اور دونوں نے لعان کیا. فشہد الرجل، تو پہلے آدمی نے گواہی دی، 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، یعنی مرد جو ہے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ گواہی دیا کہ وہ سچا ہے. ثم لعن الخامسۃ علیہ ان کان من الکاذبین، پھر 5ویں مرتبہ اپنی ذات پر لعنت کیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو مرد جو ہے لعان کر لیا، 4 مرتبہ شہادت پیش کر دیا، 5ویں مرتبہ لعنت بھی پیش کر دیا. قال، راوی کہتے ہیں، فذهبت لتلتعن، عورت بھی لعنت کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لعان کرنے کے لیے تیار ہو گئی. فقال لها نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہ، جب عورت لعان کرنے تیار ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہ، اس سے فرمایا رک جا. فابت، اس نے رکنے سے انکار کیا. ففعلت، اور وہ لعان کر بیٹھی. فلما ادبرا، جب یہ دونوں چلے گئے، یعنی مرد نے بھی لعان کر لیا، عورت بھی لعان کر لی، اور جب یہ دونوں چلے گئے، پیٹ پھیر کر چلے گئے، کا مطلب نکل گئے وہاں سے. قالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، لعلھا ان تجیء بہ اسودا جعدا فجاءت بہ اسودا جعدا، مجھے امید ہے کہ یہ عورت ایسا بچہ جنے گی جو کالا ہوگا، گھنگرالے بالوں والا ہوگا. فجاءت بہ اسود جعدا، تو جب اس نے بچہ جنا تو وہ کالا بھی تھا اور گھنگرالے بالوں والا بھی تھا. یہ حدیث پاک کے اندر قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ جب مرد نے لعان کیا تو حضور خاموشی سے سنتے رہے. جب عورت لعان کرنا شروع کی اور تیار ہوئی تو حضور نے اس کو پہلے منع کیا، ماں، اے عورت رک جا. کیوں منع کیا؟ مرد کو کیوں منع نہیں کیا؟ اس لیے منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ علم دیا تھا کہ یہ عورت جھوٹی ہے، اور واقعتاً اس کے شوہر نے اس پر جو تہمت لگائی ہے وہ تہمت نہیں ہے بلکہ سچائی ہے. حضور نے اس کو منع کیا.
لیکن وہ نہیں مانی خاندانی عزت کے لیے. جب لیان کر لی، وہ کرنے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کالا ہوگا اور گھنگرالے بالوں والا ہوگا. اور جیسا حضور فرمائے تھے ویسا ہی بچہ پیدا ہوا. اوپر کی حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشن ذکر کیے تھے کہ ایسا ہے تو آدمی سچا، ایسا ہے تو آدمی جھوٹا. تو وہاں پہ تو کوئی کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کچھ طب کے حوالے سے حضور نے کچھ اندازہ پیش کر دیا ہو سکتا ہے باپ کی مشابہت دیکھی ہو آپ نے اور ماں کی مشابہت دیکھی ہو. لیکن یہاں تو حضور نے 2 آپشن نہیں رکھے، ایک ہی بات بیان فرمائی کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کالا ہوگا، گھنگرالے بالوں والا ہوگا. اور صحابہ نے پھر یہ بھی بتایا فجاءت به اسود جعدا، اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ کالا بھی تھا اور گھنگرانے بالوں والا بھی تھا. تو جو لوگ یہ چیختے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے، ان کو اس حدیث پاک کے اندر غور کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا. یعنی 2 چیزوں کا علم ہے، ایک تو یہ کہ وہ عورت زنا کی مرتکب ہوئی، یہ بھی حضور کا علم تھا. سبحان اور اللہ. دوسری چیز ماں کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے یا بن رہا ہے اللہ کی قدرت سے، اس کا کلر کیا ہے، وہ کس کیفیت کا ہے، یہ علم بھی حضور کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث اور ہے لیکن یہ حدیث کافی طویل ہے. اور اسی معنی کی حدیث ہے، اس لیے اس کو پڑھ لے سکتے ہیں. 2254. حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار حدثنا بن ابی عدی اخبرنا ہشام بن حسان حدثنی اکرمۃ عن ابن عباس ان ہلال بن امیۃ قذف امرأته عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریک بن سمحاء. ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کس کے حوالے سے؟ شریک بن سمحہ کے حوالے سے. یعنی ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو شریک بن سمحہ کے حوالے سے تہمت لگائی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا البینۃ او حد فی ظہرک، کہ اے ہلال یا تو گواہ پیش کرو ورنہ اپنی پشت کو کوڑوں کے لیے تیار کر دو. یعنی یا تو اپنے اس الزام پہ گواہ پیش کرو، اور اگر گواہ نہیں ہے تو پھر حد قذف کے طور پر، تہمت کی سزا کے طور پر کوڑوں کے لیے اپنی پیٹھ کو تیار کر لو. قال یا رسول اللہ، ہلال نے کہا اے اللہ کے رسول، اذا رأى احدنا رجلا على امرأته یلتمس البینۃ، یا رسول اللہ کیا ایسا ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھ لے تو کیا وہ گواہ تلاش کرنے جائے گا؟ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو حضور یہی فرماتے رہے البینۃ والا حد فی ظہرک، گواہ پیش کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. فقال ہلال، تو ہلال نے پھر عرض کیا رسول اللہ والذی بعثک بالحق نبیا، قسم اس پروردگار کی جس نے آپ کو نبی حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، نبی بنا کر، انی لصادق، یا رسول اللہ میں بے شک سچا ہوں. وَلَيَنزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي، اور مجھے امید ہے یقیناً اللہ میرے معاملے میں ایسی آیت نازل فرما دے گا یا ایسا حکم نازل فرما دے گا ما یبرئ بہ ظہری من الحد، کہ جس کے ذریعے میری پیٹھ حد سے آزاد ہو جائے گی. فنزلت والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، تو پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فقرأ حتی بلغ من الصادقین، تو پھر یہ صادقین تک جو پوری آیت ہے وہ تلاوت کی گئی. فانصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. فارسل الیہما، اور ان دونوں کے پاس آپ نے ان دونوں کو بلانے بھیجا، وہ شخص کو یعنی ہلال کو اور ان کی بیوی کو. فجاء، دونوں آئے.
فقام ہلال بن امیہ، تو ہلال بن امیہ کھڑے ہوئے اور فشہدہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور وہ گواہی دینے لگے، یعنی لیان شروع کر دیے. اور جب وہ لیان شروع کر رہے تھے تو حضور فرما رہے تھے اللہ یعلم ان احدکما کاذب، کہ ہلال اور ان کی بیوی سنو، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے. فہل منکما من تائب، تو تم دونوں میں سے کوئی ایسا ہے جو توبہ کر لے. ثم قامت، تو ہلال نے لیان کر لیا، اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئی. ثم قامت فشہدت، ان کی بیوی کھڑی ہوئی اور بیوی نے لیان کیا، گواہی پیش کی. فلما کان عند الخامسۃ، جب ان کی بیوی 5ویں مرتبہ پہ پہنچی، یعنی 4 مرتبہ کے بعد جب 5ویں مرتبہ لعنت کا معاملہ تھا وہاں پہنچی، اور وہ کیا ہے، ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اس کو یہ جملہ کہنا تھا کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ جو ہے مرد سچوں میں سے، یعنی مرد اگر سچا ہے تو عورت پر اللہ کا غضب ہو. یہ لیان کا جملہ جب 5ویں مرتبہ جو جملہ لیان کا تھا وہ کہنے کا تھا، تو جب یہاں پہنچی وقالوا لها، یعنی یہ کہنے والی تھی، ابھی بولی نہیں تھی، تو صحابہ نے اس سے خاتون سے کہا انہا موجبتن، اے خاتون ذرا رک جاؤ، انہا موجبتن، لیان یعنی یہ قسمیں جو ہیں یہ واجب کر دیتی ہیں، یعنی جو چیز کے لیے تم قسم کھا رہے ہیں اگر اس میں جھوٹے ہوئے تو یہ چیزیں لازم ہو جائیں گی تمہاری زندگی میں. قال ابن عباس، جب صحابہ نے اس عورت سے ایسا کہا تو ابن عباس فرماتے ہیں فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَسَتْ، تو وہ عورت ذرا جھجکی، وَنَكَسَتْ اور پیچھے ہٹی، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ، یہاں تک کہ ہم نے سوچا شاید وہ اب رجوع کر لے گی، یعنی اب آگے جو ہے 5ویں مرتبہ لیان نہیں کرے گی. فقالت، لیکن اس نے کیا کہا، اس نے کہا لا افضح قومی سائر اليوم، میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوا نہیں کر سکتی. فمزت، اور وہ کر گزری، یعنی 5ویں مرتبہ بھی اس نے جو ہے لعنت کر لی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کے بعد فرمایا ابصروها، اس عورت کو جو ہے دیکھتے رہو. فإن، کیونکہ فإن جاءت به اکحل العینین، اگر یہ ایسا بچہ جنے جو سرمگی آنکھوں والا ہو، ایسا بچہ جنے جو سرمگی آنکھوں والا ہو، اور سابغ الالیتین، اور بھرے ہوئے سرین والا ہو، خدلج الساقین، اور گوشت سے بھری ہوئی پنڈیوں والا ہو، فہو لشریک بن سمحہ، تو پھر وہ بچہ شریک بن سمحہ کا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیدا ہونے والے بچے کی جو ہے 3 چیزیں بیان فرمائیں. سرمگی آنکھوں والا بچہ اگر پیدا کری انہیں، بھاری سرین والا، موٹی پنڈلیوں والا، اگر اس کی کیفیت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ شریک بن سمحہ کا ہے، اس کے شوہر کا نہیں ہے. فجاءت به كذلك، پس وہ عورت ویسا ہی بچہ جنی جیسا حضور خبر دیے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لی ولہا شان، آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کی کتاب کا معاملہ نہ ہوتا، یعنی قرآن میں اگر حکم نہ آیا ہوتا تو میرا اس کے ساتھ سلوک کی مختلف ہوتا، یعنی میں اسے نشان عبرت بنا دیتا. ابو داؤد فرماتے ہیں وَهَذَا مِمَّا تفرد به اہل المدینہ حدیث ابن بشار حدیث ہلال. امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہلال کے واقعی والی جو یہ روایت ہے جو محمد بن بشار نے جو ہے نقل کی ہے، یہ ان روایات میں سے ایک ہے جنہیں نقل کرنے میں اہل مدینہ جو ہے منفرد ہیں. اب ایک حدیث اسی سے متعلق ہے اور وہ بھی پڑھ لیجئے. 2255 حدثنا
مخلد بن خالد الشعیری یا مخلد بن خالد الشعیری حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امر رجلا حین امر المتلاعنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعان کرنے والوں کو لعان کا حکم دیا تو ایک شخص کو امر رجلا، ایک شخص کو آپ نے یہ ہدایت دی، ان یتلاعنا، امر رجلا حین امر المتلاعبین ان یتلاعنا، جب دو لعان کرنے والوں کو لعان کرنے کا حکم دیا تو ایک شخص کو آپ نے یہ فرمایا ان یضع یدہ علی فیہ، کہ پانچویں مرتبہ میں وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دے، یہ کہتے ہوئے کہ انہا موجبتن، کہ یہ واجب ہو جائے گی، یعنی جب پانچویں مرتبہ وہ لعان کرے تو پھر یہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دے۔ یہ لعان کے حوالے سے جو ہے کچھ حدیثیں آج درس میں شامل کی گئیں، اور اس کے بعد ابھی کچھ اور حدیثیں بھی لعان کے حوالے سے ہیں، اور بیچ میں ایک چیز میں ذکر کیا تھا درمیان ابتدائی سبق میں غالباً، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ظاہر کا بھی علم رکھتے ہیں اور باطنی کیفیات کو بھی جانتے ہیں، اور آپ نے جو فیصلے فرمائے ہیں اپنی زندگی میں وہ ظاہری اعتبار سے تو عموماً کرتے ہی تھے فیصلے، لیکن بعض فیصلے آپ کے ایسے ہیں جو باطنی علم کی بنیاد پہ کیے ہیں۔ یہ جو ہے وقت کی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے درس میں اس مضمون کو شریک کے درس کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی علم کی بنیاد پر بھی فیصلے کرنے کا اختیار ہے اور ظاہری بنیاد پر تو ہوتا ہی ہے، اور یہ امتیاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و مرسلین کے اندر کہ آپ کو ظاہری باطنی ہر اعتبار سے فیصلہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اختیار عطا فرمایا ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔